مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے اور ہمارے گھروں میں ایمان کی خوشبو بسا دے اور ہمارے بچوں کو عمل صالحہ، نماز اور قرآن کا عاشق بنا دے، عاشق درود، عاشق نماز اور عاشق قرآن بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج ہم محبت و خشوع کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت کے واقعے کا نتیجہ اور گہرا سبق بیان کرتی ہے۔ ترجمہ: تو ہم نے اس واقعے کو ان کے سامنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور متقین پرہیزگاروں کے لیے نصیحت قرار دیا۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن کے قانون کو توڑا اور ان پر جو عذاب آیا وہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی اور تنبیہ تھی، یعنی یہ دیکھ لو کہ اللہ کا حکم توڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر جب بندہ خود ظلم پر اتر آئے تب اللہ اسی کے لیے دنیا میں ہی عبرت کا منظر بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق بنا دیا گیا تاکہ جب کوئی شخص گناہ کی طرف بڑھے تو اسے یاد آئے کہ نافرمانی کے انجام کتنے سخت ہیں۔ اللہ کے احکام کی نافرمانی کبھی معمولی بات نہیں۔ جو بندہ گناہ سے رک جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ متقین وہ ہیں جو دوسروں کے انجام سے سبق لیتے ہیں۔ ہر عذاب پر آزمائش میں نصیحت چھپی ہوتی ہے اگر دل جاگتا ہو۔ عملی پیغام: آئیے آج دل سے وعدہ کریں، ہم اللہ کے ہر حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ہم اطاعت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر جم جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون، عزت اور نور سے بھر دیتا ہے۔ دعا ہے اس رب ذوالجلال سے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت کے طالب ہیں اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے یہ آیت ہمارے دلوں میں تقویٰ، ایمان اور نصیحت کی روشنی پیدا کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔